ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ ایک مسلمان کے لیے انہی باتوں، انہی چیزوں، مقامات اور شخصیات کی اہمیت ہوتی ہے جن کو اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہمیت کا حامل قرار دے دیں۔ ایک مسلمان کے دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے، اسی لیے وہ ان چیزوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، ان جگہوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، ان شخصیات کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ لہذا یہ بات ہر مسلمان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے اور اس پر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے کہ میری زندگی کا کوئی بھی معاملہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر ان کو بائی پاس کر کے نہ ہو۔ وہ جس کے ساتھ محبت کا کہیں میں اس سے محبت کروں، وہ جس کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا کہیں میں اس کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھوں۔ جن چیزوں کا وہ احترام بتا دے میں ان کا احترام کروں، جن کا وہ نہ بتائیں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں خود سے اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو ان کے مقام پر فائز کر دوں۔ لہذا میرے عزیزوں، ایک مسلمان کو یہ نکتہ ذہن نشین بھی کرنا چاہیے اور اس کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے نا، انبیاء کرام علیہم السلام، ہر مسلمان ان کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو محترم قرار دیا ہے۔ اولیاء کرام کو دیکھ لیجئے، علماء، صلحاء، محدثین، فقہاء، ان ساری شخصیات سے انبیاء کے صحابہ، خاص ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اہل بیت کے لوگ، ہم ان سب سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا احترام اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ ہمارے دین کی نسبت سے ان کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارے مذہب کا یہ حصہ۔ اسی طرح سے چیزوں کو دیکھ لیجئے، ہم قرآن پاک کا ادب کرتے ہیں، ساری اشیاء میں سب سے بلند ترین شے اللہ کا کلام قرآن پاک۔ اسی طرح سے مقامات کو دیکھ لیجئے، مقدس مقامات، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، مکہ کے بہت سارے اہم مقامات ہیں، مدینہ منورہ کے بعض اہم مقامات ہیں، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان جگہوں سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری یہ تربیت ہے، ہمیں یہ تعلیم ہے، ہمارے دین کا، ہمارے مذہب کا اس سے تعلق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس جگہ کو ہم دیکھیں اسی کو محترم قرار دیں۔ مجھے کوئی جگہ اچھی لگتی ہے، کسی کا کوئی مزار اچھا لگتا ہے، کسی کی کوئی قبر اچھی لگتی ہے، اس نسبت سے میں اس کو ہی بڑا محترم قرار دے دوں۔ ان کا احترام اور طرح کا ہے اور وہ اپنی جگہ ہے۔ ان کا احترام ویسا نہیں بن سکتا جیسا احترام اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے مقامات کا احترام ہے۔ پھر جو آداب، جو عبادات، جو معاملات ان جگہوں کے ساتھ خاص ہیں، وہ اپنی محترم بنائی ہوئی جگہوں پر ہو ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر طواف خاص ہے اللہ کے گھر مسجد حرام میں بیت اللہ کا، کعبۃ اللہ کا۔ اب کوئی کہے کسی کی قبر کا طواف کر لیں،
احترام کر لیں۔ اشیاء میں بڑی بہترین شے ہے زمزم کا پانی، اس جیسا پانی کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو کہے نہیں وہ فلاں بابا جی ہیں، فلاں حضرت صاحب ہیں، ان کے مزار پر وہ کنواں ہے، اس کنویں کے پانی کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ پھر لوگ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا ان خرافات سے نکلنا ہے اور اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے۔ بس جس چیز کو اللہ رسول نے محترم قرار دے دیا، جس شخصیت کو اللہ رسول نے محترم قرار دے دیا، جن مقامات کی اہمیت اللہ رسول نے بیان کر دی، میں بس اسی کا پابند ہوں، بس اسی سے اپنے آپ کو جوڑے رکھوں گا، اسی سے اپنا تعلق بنائے رکھوں گا، کیونکہ میں نے دیکھنا ہے اللہ کو، میں نے دیکھنا ہے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی تناظر میں میرے عزیزو، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے، مکہ کے متعلق چند باتیں آپ نے سماعت کی، مدینہ منورہ کے متعلق بھی باتیں چل رہی ہیں۔ بڑی عظیم الشان یہ بستیاں ہیں، بڑے عظیم الشان یہ شہر ہیں، اللہ نے ان کو منتخب کیا، اللہ کے نبیوں نے ان کا انتخاب کیا۔ مکہ مکرمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعائیں کرتے، اس کو محترم قرار دیا، اور مدینہ منورہ سارے نبیوں کے امام ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو محترم قرار دیا اور اس کے لیے بہت ساری دعائیں فرمائیں، برکت کی دعائیں، خیر کی دعائیں۔ میں نے پچھلے جو میں بیان کیا تھا نا کہ جب آپ تشریف لے کر گئے یثرب میں، مدینہ بن گیا، یقولون یثرب، لوگ اس کو یثرب یا یثرب کہتے، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہ مدینہ بن گیا، اور آپ علیہ السلام پھر وہاں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ہجرت کر کے آئے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی، اور آ کر ان کو بخاروں نے اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا، بخار ہو گئے، مدینے کی ہوا، آب و ہوا مافک نہ بیٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ وصحھھا، اس مدینہ کو صحت افزا مقام بنا دے، اللہ میں اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، اللہ اس کے بخار کو یہاں سے اٹھا کر جوفہ کے مقام پر منتقل کر دے، اللہم بارک لنا فی سائنا وفی مدنا، یا اللہ اس مدینہ کے جتنے ماپنے کے تولنے کے پیمانے ہیں ان تک میں بھی برکت ڈال دے۔ اور ایک دعا میں تو آپ نے یہ فرمایا، اللہم اجعل ضعفی ما کان فی مکہ من البرکہ، یا اللہ مکہ میں بڑی برکت ہے، تیرا نبی تجھ سے یہ التجا اور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو مدینہ میں مکہ سے ڈبل برکت پیدا فرما دے۔ یہ مدینہ منورہ سے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور آپ علیہ السلام کو اس قدر محبت سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے، جب آپ واپس آتے نا تو مدینے کی دیواریں نظر آتی، آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے، اور کیوں تیز کر دیتے؟ مدینہ منورہ کی محبت کے اندر۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں، مجھے مدینہ کے ساتھ اور مدینہ کے باسیوں کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک انصاری عورت حاضر ہوئی اپنے بچے کو لے کر، آپ علیہ السلام ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان سے گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی، گفتگو کے دوران آپ نے ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے انصار کے لوگوں تم جانتے ہو انکم احب الناس الی، روئے زمین پر جتنے انسان بستے ہیں ان سارے انسانوں میں سے تم مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہو۔ سبحان اللہ، دنیا ترستی ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی کے ساتھ محبت نصیب ہو جائے۔ ان خوش قسمت لوگوں کے کیا کہنے، اس بستی کے اور اس بستی والوں کے کیا کہنے کہ
جس بستی والوں کے ساتھ خود رسول پاک محبت کرتے ہیں۔ ایک شخص آیا، دیہاتی آدمی تھا، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مدینہ میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اتفاق آب و ہوا موافق نہ بیٹھی، اب بخار ہو گیا، اس کو شدید بیمار ہو گیا، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جی میں مدینہ میں نہیں رہنا چاہتا، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میری بیعت واپس کر دیں۔ آپ نے اس کو سمجھایا، مسلمان ہو چکے ہو، کلمہ پڑھ چکے ہو، بیعت کر چکے ہو، اسلام میں داخل ہو چکے ہو، اب واپس پلٹنے کی گنجائش نہیں۔ پہلے سوچتے نا اسلام قبول کرنے سے کہ اگر کوئی مشکل آ گئی، کوئی مصیبت پریشانی آ گئی تو پھر میں نے اس کو فیس کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ یہ میرے عزیزو اسلام کا بڑا خوبصورت مزاج ہے۔ ابھی بندہ مسلمان نہیں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے نا، سوچ سمجھ کر قبول کرے، سختی پابندی نہیں کہ لازمی اس نے قبول کرنا ہے، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، لیکن اس کو پھر یاد رکھنا چاہیے اسلام قبول کر لینے کے بعد پھر اس کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بندہ کیا مجھے اسلام کی فلاں چیز پسند نہیں لہذا میں چھوڑ کر یہودی بن جاؤں، یہ مرتد ہوگا، اور مرتد کی سزا اسلام میں ہے کہ یہ واجب القتل ہے۔ آپ نے بہرحال سمجھایا بہت، ایک مرتبہ آیا، سمجھا بجھا کے بھیج دیا، تھوڑے وقت کے بعد پھر آ گیا، جی میں نہیں رہنا چاہتا، میری طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے، یہاں کا پانی ٹھیک نہیں، آب و ہوا ٹھیک نہیں، میں جانا چاہتا ہوں، میری بیعت واپس کر دیں۔ آپ نے پھر سمجھایا، بیعت واپس نہیں کی، اسلام چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا، آخر کار وہ بندہ خود ہی چھوڑ کر چلا گیا، مدینہ منورہ سے نکل گیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو مدینہ منورہ ہے نا، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ بڑی عظیم الشان جگہ ہے، بڑی نرالی جگہ ہے۔ المدینہ تنفی الکیر، یہ جو مدینہ منورہ ہے، یہ لوگوں کے اندر، جن لوگوں کے اندر گندگی ہوتی ہے، تنفی الخبث، یہ جو گندگی ہوتی ہے، یہ جو پلیدگی ہوتی ہے، یہ جو دلوں کے اندر میل ہوتی ہے، کسی کے دل کے اندر نفاق ہے، کسی کے دل کے اندر شرک ہے اور اس قسم کی چیزیں، المدینہ تنفی الخبث کما تنفی الکیر الحدید، بالکل مدینہ اس گندگی کو ویسے ہی صاف کر دیتا ہے کہ جس طرح بھٹی لوہے کو صاف کر دیتی ہے۔ یہاں پر آ کر جو بندہ اپنی تربیت کر لے، اپنے آپ کو بنا سنوار لے، اپنی اصلاح کر لے، وہ صاف ستھرا ہو جائے گا، اور جو اس ماحول میں آ کر بھی اپنی اصلاح نہ کر سکے، پھر مدینہ اس کو اپنے اندر برداشت نہیں کرتا، پھر وہ بندہ یہاں نہیں رہتا۔ یہ ہے مدینہ منورہ۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں، جس کو موقع مل جائے مدینہ میں رہنے کا وہ رہے، وہاں رہائش اختیار کرے، اور فرمایا میری امت کے لوگوں، جو بندہ مدینہ منورہ میں رہتا ہے اور رہ کر وہاں کی آنے والی مصیبتیں، تکالیف، اثبت علی لأوائها وجہدها، بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں، بڑی تکلیفیں آ رہی ہیں، معاشی تنگیاں ہو رہی ہیں، بہت سارے مسائل آلام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر جو ساری مصیبتوں کو فیس کرے اور اس کو چھوڑ کر جانے کا تصور بھی نہ کرے، انا شفیع او شہید یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بن کے کھڑا ہوں گا کہ اس نے میرے شہر مدینہ کے ساتھ محبت کی ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، من استطاع منکم ان یموت المدینہ، جس کو استطاعت و طاقت ہو کہ اس نے زندگی کے آخری سانس تک مدینہ میں رہنا ہے، اور دعا کرتا ہے یا اللہ مدینہ میں رہوں، مدینہ میں موت آئے، مدینہ میں دفن نصیب ہو، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
چاہیے کہ فَلْيَفْعَلْ، وہ ایسا کر لے۔ جس کو مدینے میں رہ کر زندگی گزارنے کا موقع مل سکے وہ یہ موقع پا لے، ضائع نہ کرے، اس لیے کہ انا اشفع له یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بن کے کھڑا ہوں گا۔ جس کو مدینے میں موت آ گئی، یہ ہے مدینہ منورہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت بالقریہ، مجھے ایک بستی کے بارے میں حکم ملا کہ میں یہ مکہ کی بستی چھوڑ کر اس بستی میں چلا جاؤں۔ تأکل القریٰ، وہ بستی کیا ہے جو ساری بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی اس بستی میں سے مجاہدین نکلیں گے، جہاد کے سفر ہوں گے، جہاں پر بھی وہ جہاد کے لیے پہنچیں گے اللہ فتح دے دے گا۔ یقولون یثرب، لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا وہی المدینہ، اور وہ مدینہ ہے۔ آپ ہجرت کر کے بعد تشریف لے گئے اور پھر اس کے بارے میں فرمایا میری امت کے لوگوں اب یہ مدینہ منورہ ایسی پاکیزہ صاف ستھری بستی بن گئی ہے کہ جو پاکیزہ لوگ آئیں گے وہ اس میں رہیں گے، جو ناپاک ہوں گے وہ یہاں سے نکل جائیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز یثرب کے لوگوں کو، انصار کے لوگوں کو کہا کہ انصار کے لوگوں یوم الخلاص کو یاد رکھو، یوم الخلاص کو یاد رکھو۔ اللہ کے نبی یوم الخلاص کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یخرج الدجال، قیامت کا قریب ہوگا، دجال کا ظہور ہو جائے گا، بہت بڑی علامت اور نشانی بن کے آئے گا۔ ینزل فی الذباب، وہ ایک مقام ہے مقام ذباب، وہاں پر وہ اترے گا۔ اب مدینہ منورہ میں تو وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کوئی مشرک مرد، کوئی مشرکہ عورت، کوئی منافق مرد، کوئی منافق عورت، حتیٰ کہ کوئی فاسق مرد، کوئی فاسق عورت باقی نہیں بچیں گے، مگر وہ سارے کے سارے مدینہ سے نکل جائیں گے۔ جس وقت دجال آئے گا نا تو یہ سارے مدینے سے نکل جائیں گے، اور کون رہ جائیں گے وہاں پر؟ فرمایا یخلص المؤمنون، وہاں مدینے میں صرف مومن رہ جائیں گے۔ فہذا یوم الخلاص، فرمایا یہ ہے خلاص، یعنی مدینے کی خلاصی کا دن۔ تو مدینہ سے تعلق ہوتا ہے ایمان والوں کا۔ تو میرے عزیزوں، مدینہ منورہ کے ساتھ محبت کرنا اور اس کا احترام اپنے دل میں بسائے رکھنا، اس نسبت کے ساتھ کہ اس کا تعلق ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ مکہ کے بعد یہ دوسرا مقام ہے، تیسرا مقام بیت المقدس ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث میں، صحیح مسلم وغیرہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی، میری جو مسجد ہے نا مسجد نبوی، مسجد نبوی، اس مسجد کے اندر پڑھی ہوئی ایک نماز دیگر مسجدوں میں پڑھی ہوئی 1000 نماز سے بہتر ہے۔ عام جگہوں پر آپ نے 1000 نمازیں پڑھنی ہیں، اور مسجد نبی میں جا کر آپ ایک پڑھ لیں وہ 1000 کے برابر ہے۔ اور اگر آپ نماز پڑھے جا کر بیت اللہ میں تو پھر ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 کا ثواب ہے۔ تو یہ ان مقدس مقامات کی عظمت و شان ہے، وہاں کی محبت دل میں بسانی چاہیے۔ اللہ وہاں کے موقع دیتا ہے عمرے کے لیے، آگے موقع آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی حج کا، جن کو اللہ سعادت عطا کرے انہیں ان مقامات کے احترام کے ساتھ ساتھ وہاں کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلا وجہ ادھر ادھر اپنے وقت کو ضائع کرنا، مارکیٹوں میں وقت برباد ہوتے ہیں، لوگ اپنے کمروں کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں، ہوٹلوں میں ہی ٹی وی لگا ہوا ہے اس پر بیٹھے ہوئے وقت برباد ہو رہا ہے۔ نہیں، آپ وہاں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ان مقدس گھروں کے اندر گزاریں اور وہاں کی زیادہ سے زیادہ سعادتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ اگلا جو جمعہ اس سے اللہ کی توفیق سے ہم سیرت ابراہیم کے کچھ نمایاں پہلو ان کا ذکر شروع کریں گے، کیونکہ مکہ
مکرمہ حج اس کا تعلق زیادہ تر اس عظیم المرتبہ ہستی کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق بات سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد۔ عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، ذیقعد کا مہینہ اللہ کی توفیق سے شروع ہو چکا ہے۔ شوال مکمل ہوا، اب یہ ذیقعد ہے۔ ذیقعد کے بعد اگلا مہینہ ہے ذی الحج، پھر اس کے بعد ہے محرم۔ یہ جو 3 مہینے ہیں نا، یہ مہینے ہیں حرمت والے، احترام والے، ادب والے، عزت والے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا اور فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں خاص طور پر اپنے آپ پر ظلم سے بچو، گناہوں سے اپنا دامن بچاؤ جتنی ہمت اور استطاعت ہے۔ لہٰذا ایک تو ان کے اندر اس بات کا اہتمام، پھر انشاءاللہ آگے ذی الحج ہے، اس کے اندر خوش نصیب لوگ حج پر جا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ انشاءاللہ اگلے ویک میں ہم کسی دن بندوبست کریں گے حج کی کلاس کا بھی، تاکہ وہ احباب جو حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ حج کا مکمل مسنون طریقہ سمجھ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مسلمان کو وہاں کی بار بار حاضریاں نصیب فرمائے۔ اسی طرح پھر ذی الحج میں قربانی کا موقع ہے، انشاءاللہ قربانی ہر مسلمان کوشش کرے جس میں استطاعت طاقت ہے قربانی کرنے کی، وہ ضرور کریں۔ بڑا جانور کریں، چھوٹا کر لیں، یا کم از کم حصہ ڈال لیں، اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ بہت سارے فتنے معاشرے میں سر اٹھاتے ہیں، ان فتنوں سے مرعوب یا متاثر ہونے کی بجائے انسان کو چاہیے اپنے شعائر ان کا ادب کرے، احترام کرے، ان کو ملحوظ خاطر رکھے، قربانی کی دل میں نیت کریں، ارادہ کریں، استطاعت طاقت ہے اس میں کسی صورت میں پیچھے نہ رہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے اس مرکز کے زیر انتظام گائے کی اجتماعی طور پر قربانی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ایک حصہ جو ہے گائے کا وہ 24,000 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ تو جو احباب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ اس مرکز میں انہوں نے اجتماعی گائے کی قربانی میں شریک ہونا ہے، تو وہ بر وقت ہمارے محترم میاں افضل صاحب ہیں، ان سے رابطہ کر لیں، قاری سلمان صاحب ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر لیں اور اپنے حصے بر وقت ڈال لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہترین جانوروں کا بندوبست ہوتا ہے، باقاعدہ دیہات کے اندر پلے ہوئے، اور یہ نہیں ہے چوگا چھگا نہیں، دوندے جانور، 2 دانت کے بالکل ماشاءاللہ ینگ جانور وہ لا کر ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو آپ احباب الحمدللہ پہلے کی طرح اس کے اندر بر وقت اپنے حصے محفوظ کروائیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان پر ہمیشہ کڑے وقت رہے، اور اس پاکستان نے بڑی بڑی قربانیاں دے کر اپنے بننے سے لے کر اب تک سروائیو کیا، اور الحمدللہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ آپ دیکھیے جب سے یہ بنا اس وقت سے لے کر آج تک
دشمن پر روک ڈال رکھا ہے، اور وہ ہے ایٹمی قوت بننا۔ الحمدللہ یہ نعمت اللہ نے اس پاکستان کو عطا کر رکھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کا اظہار کب ہوا تھا؟ 28 مئی کو، 28 مئی 1998 پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ پہلے دنیا سمجھتی تھی ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پاس ایٹمی قوت کہاں، لیکن الحمدللہ جب اس وقت دھماکے کیے تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا نہیں واقعی پاکستان کے پاس یہ قوت ہے۔ اور اس کے بعد سے اب تک دیکھیے وہ دشمن جو بڑا سر اٹھاتا تھا اب کس طرح سے اس پر خوف طاری ہے۔ بڑھ کے مارنا ایک الگ چیز ہے، لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اسی طرح دیگر اللہ نے جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اس امت کو خاص طور پر پاکستان کے باسیوں کو اپنی ان چیزوں کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے، اور اس سبق کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ آپ کو اگر دنیا میں کوئی چیز زندہ رکھ سکتی ہے تو وہ یہ جرأت، بہادری، جہاد کا درس، اللہ کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا، یہ چیز ہی مسلمان امت کو، مسلمان قوم کو زندہ رکھ سکتی ہے۔ مگر نہ اگر آپ ان کی ایک بات مانیں گے وہ اگلی منوائیں گے۔ اللہ کہتا ہے جتنی مرضی مانتے چلے جاؤ، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ یہودی عیسائی کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ اگر تم نے ان کو خوش کرنا ہی ہے نا، پھر سیدھے سیدھے یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، تب جا کر وہ تم سے خوش ہوں گے، وگرنہ وہ خوش نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ نے پاکستان کو یہ نعمت دی، اور پاکستان کے اندر پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں جو اس کی ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں، کرنا جانتے ہیں۔ ہماری دعا ہوتی ہے اللہ اس ملک کی بھی حفاظت فرما، اور اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما۔ تو میرے عزیزوں، 28 مئی اس بار بھی آ رہا ہے۔ آج کتنی تاریخ ہے؟ 26، کل ہے 27 اور پرسوں ہے 28۔ 28 مئی کو پرسوں انشاءاللہ العزیز لاہور کی سرزمین پر مینار پاکستان ایک عظیم الشان تکبیر کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے۔ یہ یوم تکبیر ہے نا، اسی مناسبت سے تکبیر کانفرنس، جس میں اس امت کو بتایا جائے گا ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، اور وہ آپ کے بھائی جنہوں نے ماشاءاللہ خدمات سر انجام دی، سیلاب آیا تب، زلزلے آئے تب، لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور اس ملک کی ہمیشہ ہر چیز کی حفاظت کی، اور اس ملک کے ساتھ محبت کی، اور کرتے ہیں۔ الحمدللہ مینار پاکستان یہ عظیم الشان اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ آپ نے انشاءاللہ اتوار کی شام 5 بجے آپ نے وہاں انشاءاللہ پہنچنا ہے۔ یہاں آپ تشریف لے آئیں، 3 بجے تک یہاں آ جائیں، انشاءاللہ یہاں سے قافلے کی شکل میں، ریلی کی شکل میں یہاں سے چلیں گے۔ آپ موٹر سائیکلوں پر آ جائیں، گاڑیاں اپنی ان پہ آ جائیں، نہیں ہے یہاں تشریف لے آئیں، یہاں سے انشاءاللہ سواریوں کا بندوبست ہوگا۔ اور میرے عزیزوں یہ یاد رہنا چاہیے، اس وقت پاکستان کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو دنیا بھر میں یہ میسج دینا ضروری ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے مسلمان جاگ رہے ہیں۔ وہ لوگ جن پر تم نے بڑی پابندیاں لگائیں، ان کو دیوار سے لگا دو، یہ آنے نہ پائیں، یہ انشاءاللہ ان کا اجتماع ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ سب نے انشاءاللہ اس کے لیے وقت نکالنا ہے اور اس پروگرام میں بھرپور شرکت کرنی ہے۔ اس کو عام پروگرام نہیں سمجھنا، چلو یار پروگرام ہوتے ہی ہیں، بہت ساری جماعتیں کرتی ہیں، آپ اس کو اس تناظر میں لیں کہ یہ پروگرام باقی پروگراموں سے بالکل ہٹ کر ہے، اور اس کا بھرپور فائدہ انشاءاللہ پاکستان کو ہے، اور اس کی سب سے زیادہ تکلیف کن کو ہوگی؟ کیوں جی؟ اللہ کے دشمنوں کو۔ ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا انڈیا، جس کو یہ پچھلے دنوں ہونے والے واقعات پر بڑی خوشی ہوئی ہے نا، تو انشاءاللہ ہم سب نے مل کر پاکستان، مینار پاکستان جمع ہو کر پاکستان کے دشمنوں کو پیغام دینا ہے۔ اگر تمہیں پاکستان کے اندر ہونے والے اس قسم کے منفی واقعات پر بڑی خوشی ہے تو یہ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اہلیان پاکستان مینار پاکستان تلے جمع ہو کر اس بات کا عزم کر رہے ہیں کہ پاکستان بنایا بھی ہم نے تھا اور اس کی حفاظت بھی اللہ کے فضل سے ہم کریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز وعدہ رہا اتوار کی شام 5
5 بجے مینار پاکستان پہنچیں گے انشاءاللہ؟ سارے بولیے انشاءاللہ پہنچیں گے نا؟ انشاءاللہ العزیز یہاں تشریف لے آئیں، یہاں سے انشاءاللہ ریلی کی شکل میں چلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتیں فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ ہمارے محترم قاری ظاہر صاحب کے بھائی قاری عبید اللہ صاحب کے بارے میں پتہ چلا ہے بیمار ہیں، اور ان کی اہلیہ بھی، ان کے لیے بھی اور دیگر بیماروں کے لیے بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم آمنا فی وطننا، اللہم آمنا فی وطننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت ارجلنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام